ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں، ہمارا مقصد کسی کو نیچے گرانا نہیں، بلکہ قوم اور امت کے لیے جو سب سے بہتر ہو وہی چیز بیان کرنا، کیونکہ امت اصل ہے، امت کی بقا، امت کا تحفظ، امت کا استحکام، امت کی وحدت اصل ہے۔ امت باقی رہے گی، تحریکیں چلتی رہیں گی، تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آتی رہیں گی۔ ناظرین محترم، امت مسلمہ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ امارت شرعیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ امارت شرعیہ کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے اس کے کچھ دستوری خاکے ہیں۔ ایک امیر کا ان تمام اوصاف سے متصف ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ امت کے سلگتے ہوئے مسائل کو اور امت کے باغ ڈور کو صحیح طور پر سنبھال سکے اور امت کی صحیح رہنمائی کر سکے اور امت کی صحیح قیادت کر سکے۔ اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ امت کا امیر ایسا ہو کہ جو عالم ہو اور بعمل ہو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معانی اور حقائق سے مکمل واقف ہو، سیاست ہند اور سیاست اسلامیہ سے بالکل واقف ہو، استعداد اور صلاحیت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو اور اس کی قابلیت عوام سے زیادہ خواص میں پائی جاتی ہو، حق بات کہنے والا، حق کو پہچاننے والا اور اونچی سوچ رکھنے والا ہو، فقہ میں مکمل عبور حاصل ہو، خاص کر وہ مسائل جو امت کو زیادہ تر پیش آتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، عتاق، خلا وغیرہ کے مسائل۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک اوصاف ہیں جو ایک امیر کے اندر پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں، ہمارا مقصد کسی کو نیچے گرانا نہیں، بلکہ قوم اور امت کے لیے جو سب سے بہتر ہو وہی چیز بیان کرنا ہے، کیونکہ امت اصل ہے، امت کی بقا، امت کا تحفظ، امت کا استحکام، امت کی وحدت اصل ہے۔ امت باقی رہے گی، تحریکیں چلتی رہیں گی، تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آتی رہیں گی، کیونکہ ہمارے اکابرین کا یہی مشن رہا کہ بکھری ہوئی امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے۔ مگر افسوس ہو رہا ہے یہ تمام حالات کو دیکھ کر کہ امارت شرعیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، امت کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ علماء کے اندر بھی عہدہ پرستی غالب آ گئی اور چہرہ دیکھ کر ووٹ دیا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ اسے دینا چاہیے کہ جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، جس کے اندر امت کی فکر ہو اور تڑب اور طلب ہو، تاکہ امت کی صحیح رہنمائی کر سکے اور امت کی صحیح قیادت کر سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک امت مسلمہ کو ایک اچھا اور سچا قائد عطا کرے۔